السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موجودہ حالات ہندوستان کے ایسے ہیں، نہ جہاں مدارس محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہے۔ ایسے میں آپ کی اور ہماری سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مساجد اور مدارس کا تحفظ کریں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے تحفظ مساجد و مدارس بورڈ حیدرآباد۔ تو اس میں انشاءاللہ یہاں کے ہمارے بزرگان دین، جس میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب ہے اور مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب ہے اور مولانا سید شاہ احسان الدین قاسمی صاحب، یہ تمام سرپرستوں میں ہمارے اس کمیٹی کے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں جو ذمہ دار رہیں گے اس میں خاکسار کو تمام کے مشورے سے صدر مقرر کیا گیا ہے، اور نائب صدور کی حیثیت سے حضرت مولانا عبدالرحیم بانعیم صاحب، حضرت مولانا نعمان بدر قاسمی صاحب، حضرت مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب اور حضرت مولانا صابر صاحب قاسمی سراج العلوم حشمت پیٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اور اسی میں ہمارے مولانا محمد سید معراج الدین ابرار صاحب اور مولانا مصباح الدین صاحب اور محمد احمد محی الدین حسامی صاحب کو سیکریٹریز کے عہدے پہ رکھا گیا ہے، جبکہ جنرل سیکریٹری مولانا معراج الدین ابرار رہیں گے۔ یہ کمیٹی کا مقصد قائم کرنے کا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے مدارس اور جو مساجد ہے اس کے ہم لوگ بہت سے ایسے مدارس اور مساجد ہیں جس کے پاس اجازت نامے نہیں ہے تعمیرات کی، اور نہیں معلوم کون سی حکومتیں کب تبدیل ہوگی اور کب ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ان حالات میں اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم موجودہ حکومت سے یہ گزارش کریں اور موجودہ حکومت پر یہ دباؤ ڈالے کہ ہماری یہ جو موجودہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہے اس کو ریگولائز کریں اور اس کی مساجد کو بھی ریگولائز کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ اگر ہمارے بدلے حکومتیں اور ہمارے مساجد اور مدارس پر نظر رکھے تو ہمارے پاس ہاتھ میں ہمارے اجازت نامے رہیں گے، تو اس سے ہم حکومت سے عدالتوں میں جائیں گے اور لڑ سکیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تمام مدارس کے ذمہ داروں سے اور علماء کرام سے میری پرخلوص گزارش ہے، پرخلوص انداز میں میں آپ سے اپنے تعاون کی گزارش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس میں غفلت نہ برتیے، بلکہ اس کمیٹی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، اور اس کمیٹی سے جڑ کر ہم سب مل کر ایک طاقت بنیں گے تو انشاءاللہ ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہر کام میں اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں عام ایک اجلاس 27 یعنی 27 کو اگست کی جامع مسجد دارالشفا میں رکھا گیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ 10 بجے سے ایک پروگرام شروع ہوگا جس میں ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار سرپرست مخاطب کریں گے اور آپ کی رائے بھی لیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مستقل دفتر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، اور اس میں 2 گھنٹے کے لیے ہفتے میں خود بھی اس میں بیٹھا کروں گا تاکہ آپ کے آنے پر ملاقات بھی ہو سکے اور آپ کی جو چیزیں ہیں اس کی درستگی کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ حضرات کا تعاون بڑا اہم ہے، اور اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے ہم کو یہ کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑے گا۔ تو امید رکھتا ہوں
کہ آپ میری یہ گزارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک گزارش عرض کر دیتا ہوں، ہمارے پاس دارالخزا تقریباً 60 سال سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ آج ہزاروں کیس یہاں سے حل ہو رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم لوگ اپنے ممبروں سے ان کو صحیح رہبری عوام کی نہیں ہو رہی ہے، جس وجہ سے ایسے مقامات پہ جا کے یہ فیصلے کروا رہے ہیں جو ہمارے ائمہ فقہا کے اور ائمہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شرعی دارالخزا جہاں بھی چل رہا ہو، جہاں بھی کام ہو رہا ہو، ان کی رہبری کرے۔ اور یہ آفس انشاءاللہ ہمارا جو چل رہا ہے وہ 2 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک کام کرتا ہے، تو آپ حضرات ہمارے دارالخزا کے لیے بھی اپنے لوگوں کو رہبری فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔